بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس اور سابقہ سوویت ریاستوں کا مشترکہ فوجی مشقوں پر اتفاق۔ چینی بحری بیڑے میں تیسرا طیارہ بردار جہاز شامل۔ یورپی ممالک کا یوکرین کو فوری طور پر نمائندہ حیثیت دینے پر اتفاق۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، فیٹف کے دیے گئے اہداف مکمل۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین سے تعلقات کی بحالی کو ناگزیر قرار دے دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 6% کمی۔ سری لنکا میں ایندھن کی شدید قلت، سرکاری دفاتر اور سکولوں کی بندش کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس کی سلامتی کونسل کے مطابق اور سابقہ سوویت ریاستوں نے دفاعی اتحاد کے لیے مشترکہ فوجی جنگی مشقوں پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی سلامتی کونسل کے پریس آفس کے بیان کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اجتماعی سلامتی معاہدے کی تنظیم CSTO کے رکن ممالک کی سیکیورٹی سربراہان کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجتماعی سلامتی معاہدے کی تنظیم CSTO کے رکن ممالک کا اجلاس آرمینیا کے دارالحکومت میں ہوا، جس میں تنظیم کے رکن ممالک کی سیکیورٹی سربراہوں نے 2023 میں بلاک کی مشترکہ مشقوں کے انعقاد اور 2023 میں CSTO اجتماعی سیکیورٹی فورسز کے کمانڈ سینٹر کی مشترکہ تربیت کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں خاص طور پر آپریشنل ریسپانس فورسز کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں اور جاسوسی لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ خصوصی مشقوں کے انتظامات اور انعقاد کے مقدمات سمیت ریسکیو فورسز اور انسداد منشیات کی خدمات کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا گیا۔ CSTO کے سیکیورٹی سربراہان نے تاجک افغان سرحدوں کو مضبوط بنانے میں تاجکستان کی مدد سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں روس کی نمائندگی ملکی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نیکولو پیٹروشیف نے کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی بحری بیڑے میں تیسرا طیارہ بردار جہاز شامل کر لیا گیا۔ بحری جہاز کا نام فوجیان رکھا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لانچنگ تقریب میں بحریہ کے افسران نے بحری جہاز کے سامنے کھڑے ہو کر چین کا قومی ترانہ پڑھا۔ ایئر کرافٹ کیریئر میں لڑاکا فضائی طیارے کا رن وے اور لانچنگ سسٹم شامل ہے۔ فوجیان سے پہلے چینی بیڑے میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز موجود تھے۔ شینگڈو کو 2019 میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ لیامننگ کو چین نے یوکرین سے 1998 میں خریدا تھا۔ چین طیارہ بردار بحری بیڑے کو چلانے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ یہی کام کئی دہائیاں قبل کر چکا تھا۔ اس وقت امریکی بحری بیڑے میں 11 طیارہ بردار بحری جہاز موجود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی اور رومانیہ کے درمیان یوکرین کو فوری طور پر نمائندہ حیثیت دینے پر اتفاق ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی یورپی یونین میں شامل ہونے کی درخواست پر یورپی ممالک نے پرزور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے یوکرین کو فوری طور پر نمائندہ حیثیت دینے کی حمایت کر دی۔ اس بات کا اعلان یورپی ممالک نے یوکرین کے دورے کے موقع پر کیا۔ روس کے فروری میں یوکرین پر حملے کے بعد فرانسیسی صدر، جرمنی کے چانسلر، اطالوی وزیر اعظم اور رومانیہ کے صدر کا یہ پہلا مشترکہ دورہ ہے۔ خیال رہے کہ یورپی ممالک کے سربراہان نے یہ دورہ اس وقت کیا جب یورپی یونین آئندہ ہفتے یوکرین کو رکنیت دینے کے بارے میں اپنی سفارشات مرتب کرنے جا رہی ہے۔ کیف میں پریس بریفنگ کے دوران جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ یورپی یونین میں شامل ہونے کی تمام شرائط پوری کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوکرین یورپی خاندان کا حصہ ہے۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا بھی کہنا تھا کہ 27 رکنی یورپی یونین کو روس کے خلاف فتح حاصل کرنے تک یوکرین کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اطالوی وزیر اعظم اور رومانیہ کے صدر نے بھی یوکرین کو حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ قبل ازیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کی مسلسل جارحیت کو یورپی اتحاد کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار یورپی یونین میں شمولیت ہے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین میں شامل 27 ممالک 23 اور 24 جون کو سربراہی اجلاس میں یوکرین کو رکنیت دینے کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، FATF کے دیے گئے اہداف مکمل ہو گئے اور اس طرح پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی۔ افواج پاکستان نے حکومت اور اداروں کے ساتھ مل کر تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی بھارتی سازش کو پاک فوج نے ناکام بنا دیا۔ پاکستان نے ٹیرر فنانسنگ کے 27 میں سے 27 پوائنٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اس طرح منی لانڈرنگ کے 7 میں سے 7 پوائنٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ واضح ہے کہ FATF کے دونوں ایکشن پلانز کل ملا کر 34 نکات پر مشتمل تھے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ پر مبنی ایکشن پلان کو 4 سال میں مکمل کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات پر 2019 میں GHQ اور DGM کی سربراہی میں اسپیشل سیل بھی قائم کیا گیا۔ اسپیشل سیل نے کام کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت صرف 5 نکات پر پیش رفت ہوئی تھی۔ اسپیشل سیل نے 30 سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوآرڈینیشن میکنزم بنایا۔ اسپیشل سیل نے ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا۔ GHQ میں قائم سیل نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ پر مؤثر لاہ عمل ترتیب دیا۔ اسپیشل سیل کی مؤثر حکمت عملی سے FATF میں کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان نے اپنا 2021 کا ایکشن پلان مکمل کردہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین سے تعلقات کی بحالی ناگزیر قرار دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجی آپریشن کے بعد یوکرین سے تعلقات بحال ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد حالات معمول پر آ جائیں گے، سب کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چند روز قبل اپنے ایک بیان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں ایک آزاد ملک اور کالونی ہونے کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ یا تو آپ خود مختار و آزاد ملک ہیں یا کسی تیسرے ملک کی کالونی ہے۔ روسی سربراہ مملکت نے نشاندہی کی کہ دنیا بدل رہی ہے اور یہ تیزی سے بدل رہی ہے۔ کسی قسم کی قیادت، خاص طور پر عالمی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی نسلی گروہ کو اپنی خود مختاری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 6% کمی ہو گئی۔ امریکہ میں خام تیل $110 فی بیرل سے بھی سستا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $9 سے زائد کمی سے $108.05 فی بیرل ہو گئی۔ برطانیہ میں خام تیل تقریباً $8 کمی سے $112 فی بیرل ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی امریکہ و دیگر مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے کے پیش نظر ہوئی ہے، کیونکہ سرمایہ کار اس اقدام سے پریشان ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایندھن کی کمی کے باعث حکام نے سری لنکا میں سرکاری دفاتر، اسکولوں کو آئندہ 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں عالمی خبرساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایندھن کی قلت کے باعث ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے اور حکام کو ملازمین کی قلت کا سامنا ہے، جبکہ وہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنے میں ناکام رہے۔ سری لنکا میں دفاتر اور اسکولوں کی بندش کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب صرف ایک دن قبل ہی اقوام متحدہ نے ہزاروں حاملہ خواتین کو کھانا دیا تھا، کیونکہ وہ
खुराक की किल्लत का शिकार थी। वाज़ेह है कि बदतरीन माशी बहरान के शिकार श्रीलंका को अनाज, अद्वियात और ईंधन की सख्त किल्लत का सामना है और इसके पास इन अशिया को दरामद करने के माशी वसाइल मुयस्सर नहीं हैं। श्रीलंका में न सिर्फ महंगाई तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है बल्कि बिजली की तवील बंदिश मामूल बन चुकी है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क के सदर गोताबाया राजा पाक्से से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। आलमी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए कई दिन तक कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है और इसके बाद भी नाकामी का सामना होता है। श्रीलंका की वजारत तालीम के मुताबिक स्कूलों की इंतजामिया से कहा गया है कि वो पीर से आइंदा 2 हफ्तों के लिए स्कूलों को बंद रखें और अगर तलबा व असातिज़ा को बिजली मैसर हो तो ऑनलाइन क्लासेस का यकीनी बनाएं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।